یہ حدیث پاک توسہ آخرت صفحہ 32 33 34 یہی حدیث پاک منبہات ابن حجر کے صفحہ 20 21 22 پر ہے. قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان ما هو اصحابہ جلوسا فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ فقال عمر رسول صدقت یا ابا بکر وحبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوم الخلیق فقال عثمان بن عفان صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیاد وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في السيف والضرب بالسيف فبينهم كذلك إذ جاء جبريل وقال يا رسول الله أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال ما تحب إن كنت من أهل الدنيا فقال إرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين ومعاملة أهل عيال المعسرين وقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاع والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة أو كما قال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ پڑھی ہے اس میں 21 باتوں کا ذکر ہے. جی عام معلومات ہے, یقیناً آپ نے سن کر یاد کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آقا داتا ماتا منجا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسول خیر البشر خیر الورا ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نبی کریم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا فرمائیے وہ کون سی چیزیں جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا طیب خوشبو مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. والنساء اور میری بیویاں مجھے بہت پسند. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی. نماز مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ مسکرا کر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم فرما رہے کہ خوشبو مجھے بہت پسند اور آقا جسے چھو دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی. حضرات ایک صحابی کی 2 بیوی اور دونوں نے ایک ہی بار سوال کیا میرے سرتاج ہمیشہ آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب کیوں رہتی ہے؟ ہم غسل کرنے کے بعد خوشبو استعمال کرتی ہیں, کہیں سفر کا ارادہ کرتے وقت خوشبو استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ کبھی خوشبو استعمال نہیں کرتے. لیکن ہمیشہ آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب کیوں رہتی ہے؟ صحابی نے فرمایا میری شریک حیات ایک بار مجھے خارش کی بیماری ہو گئی تھی. میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے رابطہ کیا, بڑے بڑے حکیموں سے رابطہ کیا, سب نے کہہ دیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. جب میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا نے اپنا ہاتھ پھیر دیا تو دست کرم کی برکت سے وہ بیماری دور ہو گئی اور آج تک خوشبو نکل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا جسے چھو دیتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں. آقا نے چھو دیا بیماری دور ہو گئی, خوشبو سے جسم معطر ہو گیا. آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند. اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں دھیمی خوشبو سے مہکے جاتی ہے گلیاں واللہ, دھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے
ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، چھوتے تھے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ نبی کریم نے دوسری چیز پسند فرمائی، بنسا اے لوگوں میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے۔ نبی کریم نے یہ جملہ صرف اور صرف ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرنا۔ اللہ اللہ مذہب مہذب اسلام وہ مذہب ہے، قسم خدا کی ہمارے نبی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک گوشے کو ہمارے لیے اجاگر فرما دیا، ہر چھوٹے عمل پہ نیکیوں کی بشارت عطا فرمائی، ہر چھوٹی نیکی کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، ہر چھوٹے گناہ سے بچنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ دیکھیے تو صحیح مشکاۃ شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 3-4 کی حدیث پاک، صفحہ نمبر 12 اور 3-4 کی حدیث پاک، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبیعت لگ رہی ہے آپ کی؟ جی جی ماشاء اللہ، تھوڑی دیر اور گوارا کریں گے آپ؟ ارے صاحب ملاحظہ کریں۔ ارشاد۔ مشکاۃ شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 اور 3-4 کی حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، ہر چھوٹی نیکی کیجیے، ہر چھوٹے گناہ سے بچ جائیے۔ یقیناً یہ حدیث پاک جو میں نے پیش کیا ترجمہ ملاحظہ کریں آپ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے کہ سرکار نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے چند اور 70 درجے ہیں، ایمان کے چند اور 70 درجے ہیں۔ آقا نے فرمایا فضلوا، ان درجوں میں سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا بھی ایمان کا درجہ ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا بالحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ کلمہ شریف سب سے بڑا درجہ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ہر چھوٹی نیکی کیجیے، ہر چھوٹے گناہ سے بچیے۔ اب اس ضمن میں ایک واقعہ عہد رسول کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی کے باہر ایک صحابی نے کھوٹا گاڑا۔ جی کھوٹا تو آپ جانتے ہوں گے۔ جی اس نیت سے گاڑا کہ نمازی کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتے ہیں، کوئی خچر پہ سوار ہو کر آتے ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور جب یہ نمازی اپنا جانور مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں تو نمازی کی توجہ جانور کی جانب ہوتی ہے، نمازی کا ذہن جانور کی جانب ہوتا ہے کہ کہیں جانور گم نہ ہو جائے، کہیں کسی کے کھیت میں پہنچ کر فصل کا نقصان نہ کر دے۔ صحابی نے کھوٹا گاڑا کہ جب کھوٹا گاڑوں گا تو ایک نمازی اطمینان سے اپنا جانور کھوٹا میں باندھ کر اطمینان سے نماز ادا کرے گا، اور نیت یہ تھی کہ کھوٹا جب گاڑوں گا اطمینان سے نمازی نماز ادا کرے گا تو نماز ادا کرنے کا ثواب نمازی کو مل جائے گا اور کھوٹا گاڑنے کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کھوٹا نصب کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ اب ایک رات ایک صحابی کی نظر پڑ گئی اور سرکار کی حدیث سطح ذہن پہ آ گئی، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ایمان کا درجہ ہے۔ صحابی سوچنے لگے اندھیری رات میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے کہ پاؤں
زخمی ہو سکتا ہے، مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا یہ کھوٹا تکلیف دینے والی شے ہے۔ صحابی نے کھوٹا اکھاڑ کر سائڈ کر دیا۔ یہ تکلیف دینے والی چیزوں کو اکھاڑ کر سائڈ کر دینا، اینٹ ہو یا پتھر ہو یا کانٹا ہو یا شیشہ ہو یا لکڑی ہو، سائڈ کرنا یہ ایمان کا درجہ ہے۔ صحابی نے کھوٹا اکھاڑ کر سائڈ کر دیا۔ اب نماز فجر کے بعد دونوں صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ مقدمے کی تفصیل نبی کریم کی بارگاہ میں رکھی گئی تو آقا مسکرانے لگے اور مسکرا کر آقا نے فرمایا، ایک کھوٹا اکھاڑنے والے صحابی ثواب تمہیں بھی ملے گا اور ایک کھوٹا اکھاڑنے والے صحابی ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا، کھوٹا نصب کرنے والے میرے دیوانے ثواب کے مستحق تم بھی ہو، اور ایک کھوٹا اکھاڑنے والے میرے دیوانے ثواب کے مستحق تم بھی ہو، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تم دونوں کی نیت درست تھی، تم دونوں ثواب کے مستحق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات قابل غور ہے کہ جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، جس عبادت میں ریا ہوگی سمجھ لے زاہد، مار دی جائے گی منہ پہ وہ عبادت تیری۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سب سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، تشریف رکھیں آپ۔ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد اول باب فضل الجمعہ صفحہ نمبر 121 کی حدیث پاک۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اتصل یوم الجمعہ غسل جنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر کما قال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو ناپاک ہو اور جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پاکی حاصل کرے، غسل کرے، اور سب سے پہلی گھڑی میں، سب سے پہلی ساعت میں قربانی کا ثواب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا اگر کوئی دوسری گھڑی میں جائے تو انہیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا، من راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، دوسری ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا اگر کوئی تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا، من راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرنا، تیسری ساعت میں، تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے جانے والے کو چکبرا بکرا قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر کوئی چوتھی ساعت میں جائے تو انہیں کتنا ثواب؟ نبی کریم نے فرمایا، من راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، چوتھی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مرغی کی قربانی جائز رہی، مرغی کی قربانی جائز رہی، کسبہ میں ہوتی ہے مرغی کی قربانی؟ نہیں ہوتی ہے نا، تو مرغی کی قربانی جائز رہی۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو اللہ کی راہ میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قطعہ ماذا من جا، اے امت مرحومہ کے شفیق رسول، اے سید الفصحاء آقا، اے جان عالمی
العالمین طه یاسین مراد المستقیم بشیر و نذیر آقا. اگر کوئی 5ویں ساتھ میں جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا من راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بعیرا. 5ویں ساتھ میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. حضرات غور کیجیے, پہلی ساتھ میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو قربانی کا ثواب, دوسری ساتھ میں جانے والوں کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب, تیسری ساتھ میں جانے والوں کے لیے چکبرا بکرا قربانی کرنے کا ثواب, چوتھی ساتھ میں جانے والوں کے لیے مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب, اور 5ویں ساتھ میں نماز جمعہ کے لیے جانے والوں کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. سبحان اللہ. اور آقا نے فرمایا جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پہ آتے ہیں تو فرشتے سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور چھوٹی نیکی کیجیے, چھوٹے گناہ سے بچیے آپ. مذہب مہذب اسلام نے ہمارے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ اجاگر فرمایا, اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے, تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرو. اور حضرات اس حدیث پاک میں جو آخری جملہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان, پردہ کرنا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. پردہ ایمان کا ایک درجہ ہے, لیکن پردے کا حال اتنا بگڑ چکا ہے آج کہ آپ کسی کے گھر جائیں, توجہ کیجیے نوجوانوں, نوجوان بھائیوں ذرا توجہ کیجیے. آپ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں, یہ صرف آپ کی محبت ہے, ورنہ میں حضرات یہ جانتے ہیں روز تقریر کرتا ہوں اور میں خون جگر پیش کر اپنی جان جگر پیش کر رہا ہوں جبرن, جبکہ یہ میرے لیے بہت مضر ہے. اور آپ جب بات میں مشغول ہوں گے تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی. حضرات پردے سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں, کسی کے گھر جائے تو گیٹ پہ پردہ, ٹی وی پہ پردہ, بکس پہ پردہ, الماری پہ پردہ, آئینہ پہ پردہ, صوفہ پردہ, کھڑکیوں پہ پردہ, شیشے پہ پردہ ہوتا جی. اور اسی گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر فرید پور کے چوراہے پہ لیفٹ رائٹ کرتی ہے نا بھائی. جہاں پردے کی ضرورت نہیں خواہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, اور جہاں پردے کی ضرورت ہے اس کی خوب نمائش ہو رہی ہے. جبکہ آقا فرما رہے ہیں پردہ کرنا ایمان کا درجہ ہے. اور پردہ وہ ہتھیار ہے ختم خدا کی کہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی. ملک روم کے ایک شہر پہ جب حضرت خالد بن ولید سپہ سالار کی حیثیت سے حملہ آور ہوئے تھے تو شہر کے سارے پادری نکل کر آ گئے, خالد بن ولید ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہم قتل و غارت نہیں چاہتے, ہم خون ریزیاں نہیں چاہتے, ہماری ایک شرط ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پادریوں بتا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہ ہم اپنے قلعے کا دروازہ جو صدر گیٹ ہے صبح صبح کھول دیں گے, آپ لشکر اسلام کے ساتھ اگر بازار سے گزر جائیں گے تو ہم بغیر کسی جنگ کے مسلمان ہو جائیں گے. بس بازار کو پار کر جائیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ شرط مجھے قبول ہے. سب رات کو نماز عشاء کے بعد آرام کر رہے ہیں, فجر کی اذان ہوئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں آؤ نماز کی طرف آؤ, اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف آؤ, اے سونے والوں سونے سے بہتر نماز ہے. حضرت خالد بن ولید بیدار ہو گئے, وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو گئے. مجاہدین اسلام آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید نماز سے فارغ ہو گئے, گھوڑے پہ سوار ہو گئے, بازار کی جانب آپ نے گھوڑے پہ دوڑا دیا اور لشکر اسلام سے فرمایا او اسلام کے مجاہدوں, او نبی کریم کے سپاہیوں, اے اسلام کے جانشاروں, آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ. خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو بازار میں داخل کر دیا تھا, مجاہدین اسلام بھی بازار میں داخل ہو گئے تھے. جناب خالد بن ولید نے بازار پہ ٹائرانہ نظر ڈالی تھی. تو خالد بن ولید نے دیکھا تھا کہ پادریوں نے پورا بازار کو لڑکیوں سے سجا دیا ہے, رنڈیوں سے سجا دیا ہے, طوائفوں سے سجا دیا ہے. ایسی لڑکیاں جن کے بدن پہ کپڑے نہیں, بے پردہ عورتیں بازار میں نظر آ رہی ہیں. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں سے فرمایا تھا اے اسلام کے مجاہدوں, پادریوں کا منصوبہ اب ہمارے سمجھ میں آ گیا. پادریوں کا منصوبہ یہ ہے کہ جب مسلمان بازار سے گزریں گے ان کی نگاہیں بے پردہ عورتوں پہ پڑیں گی, ان کی نگاہیں فاحشہ رنڈیوں پہ پڑیں گی. پھر یہ عورتیں مسلمانوں کو دعوت حسن
نصرت دیں گی، دعوتیں سینا دیں گی، مسلمانوں کے قدم میں زلزلہ پیدا ہوگا، ان کا تقدس چھن جائے گا، ان کی طہارت چھن جائے گی، ان کی پاکیزگی سلب کر لی جائے گی۔ ایسے وقت میں مسلمان غلط کاری میں مصروف ہو جائیں گے، ایسے وقت میں مسلمان زنا میں مصروف ہو جائیں گے۔ جناب خالد بن ولید نے فرمایا تھا، اسلام کے چاہنے ماننے والوں، اس وقت تمہیں کسی دنیاوی زمیندار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی باتوں کو ذہن کے سامنے رکھا ہے۔ لہذا اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر کے چلو، اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر کے چلو، خبردار کوئی جھانک کر بھی کسی لڑکی کو نہ دیکھے۔ خالد بن ولید کی تمہیدی تقریر میں مجاہدین اسلام کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کی نگاہیں جھک گئی تھی، کسی صحابی نے، کسی مجاہد نے خاص کر کنکیوں سے بھی کسی لڑکی کی دیکھا تھا، اور جب بازار پار کر کے خالد بن ولید مجاہدین اسلام کے ساتھ باہر ہو رہے تھے، شہر کے سارے پادری خالد بن ولید کے قدموں پہ گر کر کہنے لگے، جب اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ نوری حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مزہ آ رہا ہے، یہ سبحان اللہ۔ پردے کی پابندی، پادریوں نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا، تو آج بھی وہ جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آقا فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو حضرات، نوجوانوں، خاص طور سے 30واں کے مسلمانوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے حضرات، پردے کو رواج دیا اور ہر چھوٹی نیکی کریں اور ہر چھوٹے گناہ سے بچیں۔ جو نبی کریم نے جن چیزوں کو پسند کی تو اس میں آخری جو چیز ہے، آقا فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ کتنے حضرات ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں بتائیے آپ؟ حضرات، نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز تختی محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ نماز ضروری ہے، اور نماز سبحان اللہ وہ اہم عبادت ہے کہ نماز ادا کرنے والوں کی گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے دور ہوتے ہیں؟ آپ نے ترجمہ تو بار بار سنا ہوگا، لیکن حوالہ اور متن حدیث کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 56 کی حدیث پاک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا او کما قال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ، سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ، اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، کیا جاری ہو؟ نہر، اور روز نہر والا نہر میں 5 بار غسل کرے، تو آقا نے فرمایا هل يبقى من درنه شيء، کیا 5 بار غسل کرنے والوں کے بدن پہ کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لا یا رسول اللہ، اے آقا جو 5 بار غسل کرے گا اس کے بدن پہ بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، بس یہی مثال 5 وقتوں کی نمازوں کی ہے، جیسے 5 بار نہانے والا میل سے پاک ہو جاتا ہے، یوں ہی 5 وقتوں کی نماز ادا کرنے والا اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں بار میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، جب آقا نے 3 چیزیں پسند کی تو جناب صدیق اکبر عدالت، صداقت کے شہسوار
کھڑے ہو گئے. عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، اے آقا آپ نے صحیح فرمایا. وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ. عرض کیا اے آقا مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آپ 3 چیزوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ. اے آقا رات و دن آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کر رہے آقا رات و دن آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. محفل پاک کی برکت سے ہمیں ہمارے نبی کی زیارت ہو جائے، کیا بات ہے، قسمت کی معراج ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایک شاعر کہتا ہے، اندھا شاعر، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، کئی بار ہو گیا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، آنکھیں بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا. مسلسل آپ کے چہرے کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے، اور اپنی محنت کی کمائی آپ کی ذات پاک پہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز ہے آقا میری بیٹی عائشہ آپ کی بیوی بن جائے تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا مسلسل آپ کو دیکھنا مجھے بہت پسند. قسم خدا کی مسلمانوں آقا کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم کے چہرے کی رونق تو دیکھیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں لم یات نظیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ. جگراج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہ دوسرا جانا. سبحان اللہ. انا بھی وسخا کا تم اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کر رہے آقا مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے. نبی کریم کو جو دیکھ لیتے تھے دیکھ کر دامن سے وابستہ ہو جاتے. واہ بے شک. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے کان الشمس تجری فی وجہی، محسوس ہوتا تھا سرکار کے چہرے پہ سورج گردش کر رہا ہے. سرکار کے چہرے پہ سورج گردش کر رہا ہے. نبی کریم مکہ شریف کے چوراہے پہ تشریف لے گئے. ایک ضعیفہ گٹھری لے کر کسی مزدور کا انتظار کر رہی. نبی کریم نے معمول کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم. سلام کا جواب مل گیا. ضعیفہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی کہ اے بیٹا تیری صورت کا جواب نہیں، تیری پیشانی کا جواب نہیں، تیری آنکھوں کا جواب نہیں. اے بیٹا تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بیٹا مجھے مزدور کی تلاش ہے، کیا یہاں کوئی مزدور مل جائے گا جو میری گٹھری میری منزل تک پہنچا دے. نبی کریم نے فرمایا اخلاق حسنہ دیکھیے اپنے آقا کا. آقا نے فرمایا اے ضعیفہ یہ کام میں کر لوں گا. سبحان اللہ. نبی کریم گٹھری کو لے کر اپنے کاندھے پہ رکھ کر آگے آگے چل رہے تھے. ضعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور ضعیفہ یہ کہہ رہی تھی اے بیٹا میرا گھر مکہ شریف میں ہے، میری زمین و جائیداد مکہ شریف میں ہے، میرا شاندار مکان مکہ شریف میں ہے. اے بیٹا میں مکہ چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر زمین و جائیداد چھوڑ
کر جا رہی ہوں، اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے گھر ابو جہل نے آ کر بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد پیدا ہو گیا ہے جو عبداللہ کا لڑکا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم خاندان سے اس کا تعلق و رابطہ ہے۔ اے بیٹا، ابو جہل نے مجھ سے بتایا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے چہرے میں رونق ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بیٹا، مجھے یقین تو نہیں ہوتا کہ وہ محمد تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اے بیٹا، میں جا رہی ہوں کہ کہیں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے اور کہیں مجھے داخل اسلام نہ ہونا پڑے۔ میں جاتے جاتے تجھ سے بھی وصیت کر رہی ہوں، نصیحت کر رہی ہوں کہ تم کبھی اس محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم اس کی عرض باتوں کا جواب ہاں کے ذریعے دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ضعیفہ کو جانا تھا۔ سرکار گٹھی رکھ کر واپس ہونے لگے تو ضعیفہ نے کہا بیٹا اپنی محنت کی مزدوری لے لو۔ نبی کریم نے فرمایا اے ضعیفہ، میری شان تو یہ ہے انا اعطینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ میں اشارہ کر دوں گا تو سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں رئیسی نہیں چاہتا، میں مالداری نہیں چاہتا، دولت و ثروت نہیں چاہتا، الفقر و فقری فقیری میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھو، اپنی مزدوری اپنے پاس رکھو، اپنا موضوع اپنے پاس رکھو۔ نبی کریم واپس ہونے لگے تو ضعیفہ کہنے لگی اے بیٹا، تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیرے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ نہیں، تیرے رفتار لاجواب، تیرے گفتار لاجواب، تیری صورت لاجواب، تیری سیرت لاجواب، تیری پیشانی لاجواب، تیری آنکھیں لاجواب۔ اے بیٹا، جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر جاؤ، جاتے جاتے اپنا پیارا پتا دے کر جاؤ۔ ضعیفہ نے اظہار خیال کچھ یوں کیا تھا، وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ قسم لا تو اس کی اگر نبی ہونا چاہیے بیٹا تو تمہیں ہونا چاہیے، رسول ہونا چاہیے تو تمہیں ہونا چاہیے۔ نبوت کا اگر کوئی منتخب ہے تو وہ تیری ذات پاک ہے کہ بیٹا تم نبوت اور رسالت کے منتخب ہو۔ جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتا کر جاؤ۔ اب نبی کریم مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمانے لگے اے ضعیفہ، اس محمد کے در سے تم گھر بار زمین جائیداد مکہ شہر چھوڑ کر اس منزل تک آئی ہو، وہ جانے عالمین میں یاسین میں مراد المستقبلین میں اتنا سننا تھا قدم سرکار میں ضعیفہ گر گئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ گستاخی معاف کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نینا ہوئی ہے دوئی چار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، درشن کرا دو سرکار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، بڑھیا کی گٹری لے کے چلا نبی جی، سیرت نبوی دیکھ کے بولی وہ بوڑھی، کلمہ پڑھا تو ہم تمہار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی۔ حضرت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں نظر الی وجہ رسول اللہ، اے آقا مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز پسند کرتے ہیں ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی جو واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے اس واقعے سے متعلق یہ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ ارشاد۔ نہ اتراؤ زیادہ حسین پہ اے چاند تارو تم، نہ اتراؤ
انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے، انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ حضرات جو لوگ محفل پاک سے بہت دور رہتے ہیں وہ اگر محفل پاک میں آ جائیں تو ان کا بھی کیا حال ہوگا ملاحظہ کیجیے، ارشاد ہو۔ اور جو دل سے بیٹھے ان کا کیا حال ہوگا ملاحظہ کریں آپ، ارشاد ہو۔ کبھی آ کر کے دیکھو محفل ناطے شہید میں، کبھی آ کر کے دیکھو محفل ناطے شہیدی میں، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ کبھی آ کر کے دیکھو محفل ناطے شہیدی میں، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زمزم کا پانی بڑا مبارک پانی ہے، بہت بابرکت پانی ہے، یہ شعر ملاحظہ کریں آپ۔ ارشاد ہو، ارشاد۔ یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا، یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا، یقین آئے تو پھر پی کے زمزم دیکھ ہی لینا، یہ وہ پانی ہے کہ پھر آپ دانا بھول جاؤ گے، وہ پانی ہے کہ پھر آپ دانا بھول جاؤ گے۔ اب آخری شعر میں پیش کرنا ہوں، ملاحظہ کریں آپ۔ ارشاد ہوتا۔ غم عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے، غم عشق نبی، غم عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے، تو مالو ذریعے دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے، تو مالو ذریعے دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تو صدیق اکبر نے 3 چیزیں پسند کی، پہلی چیز یا رسول اللہ مسلسل آپ کی زیارت کرنا مجھے بہت پسند، اور دوسری چیز آقا اب آپ کی ذات پاک پہ اپنا مال خرچ کرنا مجھے بہت پسند۔ ایک موقع پر نبی کریم نے فرمایا، اسلام کے ماننے والوں، چاہنے والوں، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے چندے کی ضرورت ہے، چندہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چندہ لینا دینا کوئی نیا طریقہ نہیں، بڑا پرانا طریقہ ہے۔ نبی کریم کی سنت چندہ لینا دینا، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج غلط کاموں میں لوگ بے دریغ بہت چندہ دے دیتے ہیں، اور محفل پاک کے لیے، مدرسے کے لیے، مساجد کے لیے چندہ مانگا جائے تو 10-20 روپے جیب سے ایسے نکلتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہو بدن سے روح نکل رہی ہے۔ لیکن دیکھیے نبی کریم نے فرمایا ہے، اسلام کے ماننے والوں، اسلام کی آبیاری کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر گئے، عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے، جناب عمر راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب سرکار چندہ مانگتے ہیں صدیق اکبر مجھ سے زیادہ دے دیتے ہیں، آج میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ صدیق اکبر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، صدیق اکبر سے زیادہ چندہ دوں گا، صدیق اکبر سے سبقت حاصل کر لوں گا۔ یہ کمپٹیشن و مقابلہ کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ، یہ کار خیر کے لیے کتنا اچھا مقابلہ ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر کو بڑھنے
ہونے نہیں دوں گا، صدیق اکبر سے زیادہ چندہ دوں گا۔ جناب عمر نے گھر کی ساری چیزوں کو جمع کیا اور 2 حصے میں تقسیم کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کا چندہ دیکھ کے مسلمانوں، جو کھجور کی چٹائی تھی آپ نے چٹائی بھی لے لی تھی، جو آپ کا بستر تھا آپ نے وہ بستر بھی لے لیا تھا، جو شام کا کھانا تھا آپ نے وہ کھانا بھی لے لیا تھا، جو جھاڑو تھا آپ نے وہ جھاڑو بھی لے لیا، اپنے گھر کی پتیلی مٹی کے سارے برتن بھی آپ نے لے لیے تھے، وہ پتھر جس میں مسالہ پیسا جاتا تھا آپ نے وہ پتھر بھی لے لیا تھا۔ اب تو یہ ہے قسم خدا کی مسلمانوں، اپنے جسم کا لباس اتار کر جناب صدیق اکبر نے ببول کی چھال کی ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور آقا کی بارگاہ میں یہ چندہ لے کر جناب صدیق اکبر پہنچ رہے تھے۔ آقا نے دونوں چندے کو دیکھا، ارشاد فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا میرے آقا داتا بابا منشا گھر کی ساری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا صدیق آپ بتائیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ عرض کرنے لگے میرے آقا جو شام کا کھانا تھا میں نے وہ کھانا بھی لے لیا ہے، میں نے کھجور کی چٹائی بھی لے لی ہے، اے آقا وہ پتھر جس سے مسالہ پیسا جاتا ہے میں نے پتھر بھی لے لیا ہے، اسلام کے نام پہ اپنے جسم کا کپڑا بھی اتار لیا ہے، اے آقا یہ مختصر سا چندہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، کر قبول افضل سہے اس کو شراب، اگر آپ قبول کر لیں گے تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی، کچھ تو میرا دل کا قسم ہوتا کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، اے آقا یہ مختصر سا چندہ قبول فرما لیجئے۔ آقا نے فرمایا اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا تھا میرے آقا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ چندہ صدیق اکبر کا ہے، یہ ایثار و قربانی صدیق اکبر کی ہے، سبحان اللہ۔ بے انتہا محبت سرکار اپنے یار غار سے فرماتے تھے اور یار غار مصطفیٰ بھی سبحان اللہ جان عالمین سے بے انتہا محبت فرماتے۔ ایک بار آقا نے حضرت صدیق اکبر کو انگوٹھی عطا فرمائی جی، اس پہ کندہ کر کے لے آؤ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کندہ کرنے والے کے پاس حضرت صدیق اکبر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اس پہ کندہ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کندہ کرنے والے نے کندہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا، لیکن جناب صدیق اکبر کی محبت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام ہو اور محبوب کائنات کا نام نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کندہ کرنے والے کندہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کندہ کرنے والے نے کندہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انگوٹھی لے کر جناب صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، دستے کرم میں انگوٹھی پہنچی، نبی کریم نے ملاحظہ فرمایا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری جانب محمد رسول اللہ، تیسری جانب ابو بکر صدیق عتیق اللہ۔ آقا نے فرمایا اے صدیق میں نے صرف لا الہ الا اللہ کے لیے فرمایا تھا، 2 ناموں کا اضافہ کیسا؟ صدیق اکبر ابھی خاموش ہی تھے کہ طائر سدرا بلبل سدرا روح الامین جبرائیل امین حاضر خدمت سرکار ہو گئے اور کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا نام آپ کی مرضی سے لکھا گیا، آپ کا نام صدیق اکبر کی مرضی سے لکھا گیا اور صدیق اکبر کا نام اللہ کی مرضی سے لکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام ہو اور محبوب کائنات کا نام نہ ہو، تو اللہ کی محبت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ محبوب کائنات کا نام ہو اور یار غار مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ۔